السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں شاہد چودھری آفیشیل. رجب بٹ کا کزن سلمان جس پر ایک کیس چل رہا ہے جس میں عائشہ جٹ نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اور ان کے وکیل جو ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں سلمان کے. ان کے وکیل کا نام جنید خان ہے. آپ نے کئی ان کی رجب بٹ کے ساتھ ان کی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اور یہ رجب فیملی اور رجب بٹ کا کیس بھی لڑتے ہیں. اب سلمان کا کیس ان کے پاس ہے. اب جو عائشہ جٹ جو الزام لگا رہی ہے ان کے سارے پوچھیں گے کیا اس میں کتنی صداقت ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جو بھائی عائشہ جٹ نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. ایک تو الزام لگایا ہے کہ میرے ریلیشن میں تھا سلمان اور میں، اور تب ریلیشن میں تھے جب سلمان کو کوئی جانتا نہیں تھا، سلمان کے بعد اتنا پیسے نہیں تھے، تب سے میرا ریلیشن ہے سلمان کے ساتھ، اور شادی کے وعدے کیے اب وہ مکر گئے. بھائی جان سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی نا صرف اور صرف ٹرینڈنگ میں رہنا چاہ رہی ہے، ویوز لینا چاہ رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ سلمان کو کوئی نہیں تھا جانتا، سلمان کو رجب کی وجہ سے، رجب بٹ کی وجہ سے سارے جانتے تھے، رجب فیملی کی وجہ سے. تو اس بی بی کو کوئی نہیں تھا جانتا، اور اللہ کے حکم سے ابھی بھی کوئی نہیں اتنے جانتے. اس نے دوستی سلمان کے ساتھ کی ہی اس لیے تھی کہ وہ رجب بٹ کا کزن ہے. رجب بٹ کا کزن ہونے کی وجہ سے اس نے دوستی کی. دوستی ہوتی بھی ہے کیونکہ وہ دیکھیں میڈیا میں جب آپ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق بنتا ہے. دوستی بنی، ساتھ اداکاری کی جو ایکٹنگ کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، جسے یہ غلط رنگ دے کے وہ پیش بھی کر رہی ہے. تو جب سلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی لڑکوں کے ساتھ دوسرے تعلقات بھی ہیں، جس کے ہمارے پاس پروف ہے. اچھا پروف بھی ہے سر آپ کے پاس؟ جی جی، جس کی ویڈیوز، جس کی آڈیوز، چیٹ وغیرہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، جو وقت آنے پہ ہم شو بھی کر سکتے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتا چلا تو جو ایک اچھا بچہ ہوتا ہے، جو ایک غیرت مند انسان ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ، ایسی لڑکی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. تو اس نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی. اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ دوستی ختم ہوئی ہے. اس نے تب آج سے مہینہ 2 مہینہ پہلے بھی نواب ٹون تھانے میں اس نے اپلیکیشن دے دی. نواب ٹون تھانے میں جب اپلیکیشن دی تو بعد میں وہاں پہ بعد میں اس نے خود بیان دیا کہ میں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ اپلیکیشن دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کا وہ جو سلمان نے اپنے لائیو میں بھی دکھایا ہے، جب یعنی کہ اس نے کہہ دیا کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ پرچہ یہ میں نے اپلیکیشن دی ہے، اس کا مطلب اس نے غلط سٹوری بنائی تھی. پہلے بھی اس نے زنا کا الزام لگایا، غلط سٹوری بنائی. اس کے بعد دوبارہ اس کے ویوز نہیں آ رہے، ٹرینڈنگ میں نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے دوبارہ یہ اب نیا کام شروع کر دیا. اچھا سلمان نے کہا ہے کہ میرا میڈیکل کروا لیں. جی میں ایسا اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن عورت ذات ہے اس نے الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، چاہے وہ ویوز کے لیے یا فیم کے لیے ہے، یہ ان کا اپنا میٹر. لیکن ایک سنگین الزام تو سر ہے نا کہ ایک چاہے غلط کون ہے، وہ ٹھیک ہے، عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سلمان ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط تو ایک ہے نا شخص. میں بتاتا ہوں. اب سلمان نے اس کو اپنے ریلیشن میں رکھا. یہ اس میں تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. سلمان اس کے ساتھ جاتا ہے، بیڈ پہ ایسے پھول پڑے ہوئے ہیں، اس کو جفیاں پپیاں. کون ایسا عزت دار گھرانہ ہے جو اپنی ایسی پوسٹیں سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں نا، وہاں پہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی؟ جی میں نے بالکل دیکھی. اس میں کوئی اس ٹائم اس کمرے میں کوئی 5 سے 7 لوگ تھے. ہاں اس کی فرینڈز بھی تھے. تو مجھے بتائیں یار، وہاں پہ جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، جس کا وہ الزام لگا رہی ہے، کیا وہ جب 5-7 لوگوں کے درمیان میں ہو رہا ہوتا ہے؟ اداکاری کی ویڈیوز تھی وہ. اچھا تو اداکاری کے لحاظ سے ہی وہ بن رہی تھی، جسے اس نے غلط رنگ دے کے پیش کیا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ اب رجب کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے اس کے کزن استعمال کر رہے ہیں، جیسے اس کے فرینڈ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا آگے آنے والے وقتوں میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں. بھی تو سلمان کا کیس سامنے آیا. آپ نہیں سمجھتے کہ رجب بٹ کو استعمال کر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے؟ بھائی جان بہت سے وکیل، بہت سے فلم انڈسٹری کے لوگ، بہت سے ویسے عام جنتا جب رجب بٹ کو اس لیے استعمال کریں کیونکہ اس ٹائم وہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے. آپ ٹک ٹاک پہ، آپ یوٹیوب پہ صرف رجب بٹ لکھ دیں اپنی ویڈیو پہ، آپ کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں ہے. ایسا ہی ہے، ایسے اس لیے وہ اس کے کہتے ہیں چلو جی جتنا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ مخالفت کر کے ویل لو. تو یہ مخالفت کر کے بلا وجہ کی جھوٹی الزام لگا کے کام لینا چاہ رہے ہیں، جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور رجب کی صحت پہ اس کا فرق نہیں پڑنا کیونکہ اس کا اس کیس سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات اس بی بی کی، ہم نے کل لاسٹ ٹائم بھی ایک انٹرویو میں نے بتایا کہ اگر یہ اس بی بی کا میڈیکل کا ہم کہہ دیں گے نا، درخواست دے دیں گے اور اس کا میڈیکل ہو گیا تو میڈیکل اب دیکھیں جدید دور ہے، میڈیکل میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ کتنی دفعہ ہوا اور الگ الگ مردوں سے ہوا کہ ایک ہی مرد سے.
چاہے جتنے سال پرانا ہو سر؟ جی سر، وہ جیت اور کتنے سال پرانا، پہلی دفعہ کب ہوا، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے نا میڈیکل میں. اور انہیں میں وہی کہہ رہا تھا ہوش کے ناخن لیں، اپنی عزت کو خراب مت کریں، نہ کسی دوسرے کی عزت کو خراب کریں. جب میڈیکل ہوتا ہے تو بھائی وہ پوری رپورٹ میں ایک ایک چیز آتی ہے. اب جدید دور ہے تو اس لیے ایسی حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اچھا تعلق تھا، دوستی تھی، وہ آپ کا احساس کرتا تھا، اس نے آپ کو اپنے ساتھ لائیو بٹھایا، آپ کو رجب فیملی میں انٹروڈیوس کیا، جس کی وجہ سے آپ کا گھر چل رہا ہے. بالکل ایسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا لائف سے گھر چلتا ہے، گھر چل رہا ہے. تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. اگر ٹرینڈنگ میں نہیں آ رہے تو کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہوتے ہیں بجائے اپنی عزت کو نیلام کریں. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹک ٹاک لائیو ہے وہ ایسی فیملی تو دیکھ نہیں سکتی، ورنہ فیملی اورینٹڈ لڑکیاں وہاں پہ آتی ہیں، جیسے جیسے پنشمنٹ دی جاتی ہے، جیسے جیسے وہاں پہ بہودہ سوال کیے جاتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ٹک ٹاک لائیو بند ہونا چاہیے؟ پاکستان میں الاؤ ہی نہیں ہے سر. الاؤ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن بیٹھتے تو پاکستانی ہے نا. پاکستانی بیٹھتے ہیں. ایف آئی اے کر رہا ہے. نہیں 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 نہیں، ایک چیز بین ہے نا، وہ الاؤ نہیں ہے. تو پاکستانی تو باہر سے بیٹھے ہیں، یہ باہر سے لنک لے کے باہر کی سمیں چلا کے وہ اپنا کر رہے ہیں نا. جی. پاکستان میں تو ٹک ٹاک لائیو بین ہے، وہ تو چلتا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھیں گے نہیں، انہیں ویوز نہیں آئیں گے ٹک ٹاک لائیو پہ، تو ان کا کام خود ہی بند ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان میں آپ اس کے وکیل ہیں سلمان کے، اب عائشہ جٹ نے جو الزامات لگا دیے ہیں، اب انہوں نے اپنا جو اپوزٹ وکیل ہے وہ میاں بلال ہے، اور میاں بلال کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں رجب بٹ کے حوالے سے. تو عائشہ جٹ نے میاں بلال کو کیوں اپنا وکیل بنایا اور میاں بلال نے ابھی کیس لینے سے انکار کر دیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جان یہ میاں کی اپنی مرضی ہے، وکیل آپ کسی کو بھی کر لیں، سیدھی بات ہے. فیس لینی ہے، کام کرنا ہے. وہ میاں کے پاس چاہے رجب چلا جائے، میاں کے پاس میں چلا جاؤں، میاں کے پاس کوئی بھی چلا جائے، وہ بھی وکیل ہے میری طرح. وہ بیچارہ بھی کیس لے گا ہی. وہ کیوں نہیں لے گا کیس؟ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرے گا. ہاں اس کا یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ میاں نے کہا کہ یار آپ جا کے بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کر لیں. یہ بڑا اچھی بھی چیز ہے جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کیس میں کروا بھی دیتا. اور میں بھی یہی اس سائڈ سے، سلمان کی سائڈ سے بھی اسے بچی کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پتر بیٹھ کے بات کرو، اپنی نہ عزت اپنی خراب کرو نہ دوسروں کی کرو. بالکل سر. ناظرین یہ ہمارے ساتھ جنید خان اور یہ ہیں سلمان کے وکیل، اور اب دیکھتے ہیں یہ کیس کہاں تک جاتا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، ہماری عدالتیں بتائیں گی. حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ.